اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم قرآن مجید کے سورہ احزاب کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کی کچھ آیتیں 21ویں یعنی 21 پارے میں ہیں اور کچھ آیتیں 22ویں پارے میں ہیں۔ میں نے 22ویں پارے کی کچھ شروع کی آیتیں پچھلے ہی ایپیسوڈ میں ڈسکس کی تھیں چونکہ وہ ادھر سے مربوط تھیں۔ آج میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 یعنی 36 سے شروع کر رہا ہوں۔ احزاب 36 اور اس میں کہا جا رہا ہے، اور کسی مومن یا مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو وہ اس معاملے میں اپنا نظریہ اختیار کرے۔ یعنی جب اللہ اور رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا تو ہمیں اپنا نظریہ یا اپنی خواہش اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جناب زید ابن حارثہ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے تھے، جو کہ معلوم ہے آپ کو کہ جناب خدیجہ نے انہیں بازار سے خریدا تھا اور لا کر کے پیغمبر کو ہدیہ کیا تھا۔ پھر پیغمبر نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور وہ ابن محمد کہلاتے تھے۔ دوسری طرف زینب بنت جہش پیغمبر کی پھوپھیزاد بہن تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ بچپن میں پیغمبر اور زینب بنت جہش، ایک طرف پیغمبر بہت خوبصورت تھے اور دوسری طرف زینب بنت جہش، تو خاندان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بڑے ہو کر کے ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی۔ لیکن جب پیغمبر 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی۔ اس بات کا ملال بھی ہوا جناب زینب بنت جہش کو۔ خیر بعد میں اسلام لائیں وہ بھی، اور پھر زید ابن حارثہ منہ بولے بیٹے بنے، اور بعد میں وہ موقع آیا کہ جب پیغمبر نے زید ابن حارثہ کی شادی زینب بنت جہش سے طے کر دی، رشتہ ازدواج۔ اس وقت دونوں اس شادی کے لیے نہیں راضی تھے، نہ زید نہ زینب، کیونکہ زید کو یہ لگ رہا تھا یہ بہت بڑے خاندان کی ہیں، ادھر زینب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ انسان تو بازار سے خرید کے لایا گیا ہے، غلاموں کے بازار سے لایا گیا ہے۔ دونوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن یا مومنہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا نظریہ یا اپنی خواہش اختیار کرے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں دونوں کی شادی ہوئی۔ احزاب 39، وہ لوگ جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کا انعام تو اتنا زیادہ ہوگا کہ بس اللہ ان کے انعام کے لیے کافی ہوگا۔ احزاب 40، اے لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں اور تمام پیغمبروں کے آخر ہیں۔ اس جملے میں سب سے آخری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ خاتم النبیین، یعنی پیغمبر خاتم النبیین ہے۔ خاتم کا مطلب ویسے تو انگوٹھی ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں انگوٹھی کے اندر ہی لوگوں کی مہر بنی ہوتی تھی، اور جب کوئی کاغذ یا کوئی دستاویز جہاں پر اس کی لکھاوٹ اور تحریر ختم ہوتی تھی تو آخر میں مہر لگا دی جاتی تھی کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ یہیں سے خاتم کا لفظ مشہور ہوا، اور ہر چیز جس کا ختم ہو رہا ہے اور خاتم، یہ سب ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں۔ پیغمبر کو خاتم النبیین اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کے سب سے آخری ہیں۔ یہی ایک آیت ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے آخر ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں۔ احزاب 43، اے مومنو، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کا نام لیا کرو۔ اللہ تو وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور اللہ تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ پہلے آیت آ چکی کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، یہاں پر آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ احزاب 45-46، اے نبی یعنی اے محمد، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا گواہ اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور جگمگاتا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر جگمگاتے چراغ تھے اور
ہدایت کرنے والے ہادی تھے۔ احزاب 49 اے مومنو جب تم مومنات سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، یعنی کوئی تعلقات جسمانی نہ بننے پائے اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بیٹھاؤ، سو تم کچھ مال دے کر انہیں اچھے انداز سے رخصت کر دو۔ عدت کا مطلب میں بتا دوں، عدت کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیریڈ یا وہ مدت کہ جس کے دوران عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیکشول کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے، صرف نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد ہی طلاق ہو گیا تو پھر عدت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ احزاب 53 اے مومنو نبی یعنی حضرت محمد کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور جب داخل ہو جاؤ تو کھانا پک جانے کے انتظار میں اس کے برتنوں پر نگاہ مت گڑائے رہا کرو، اور جب تمہیں نبی کے گھر میں دعوت دی جائے تو ان کے گھر میں داخل تو ہو جاؤ مگر جیسے ہی کھانا کھا چکو فوراً وہاں سے چلے جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو، کیونکہ اس چیز سے نبی کو بڑی زحمت ہوتی ہے مگر وہ شرم کے مارے کچھ نہیں کہتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اصحاب یعنی صحابہ جو کہے جاتے ہیں پیغمبر کے، وہ آ جاتے تھے بہت سے ان میں پیغمبر کے گھر پر، اور اس چکر میں کہ انہیں کھانا مل جائے، پیغمبر کے جو کھانا رکھا ہوتا تھا چولہے پر اس پر نگاہ گڑائے رہتے تھے کہ یہ پک جائے تو مجھے بھی ملے گا۔ ایک تو یہی چیز پیغمبر کے لیے زحمت والی تھی، حالانکہ وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ پھر دوسرے یہ کہ جب انہیں کھانا دے دیا جاتا تھا کھا لیتے تھے تو بھی فوراً نہیں جاتے تھے اور گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے تمام مومنین کو سمجھایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ پیغمبر شرم کے مارے کچھ نہیں کہہ پاتے مگر ہم کہہ رہے ہیں ایسا تم نہ کیا کرو۔ احزاب 53 اے مسلمانوں جب تم حضرت محمد کی بیویوں سے کوئی چیز مانگا کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ کام تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہوگا اور ان عورتوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی اس بات کا حق ہے کہ تم نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بڑا عظیم گناہ ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرنا ہر مسلمان کے لیے حرام تھا۔ احزاب 56 اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی اے مومنو ان پر درود اور سلام بھیجا کرو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جو اکثر آیت پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احزاب 57 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر پر کو اذیت دیتے تھے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ احزاب 58 جو لوگ مومنوں اور مومنات کو ان کی نہ کی ہوئی غلطی پر تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دراصل جھوٹے الزام اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی غلطی یا کوئی خرابی کی نہیں کسی مومن نے اور پھر بھی ہم اس کے اوپر الزام لگائیں تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، اسی کی بات کہی جا رہی ہے۔ احزاب 59 اے نبی یعنی اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی رکھا کریں۔ یاد رکھیے پہلے سورہ نور کی آیتوں میں آیا تھا کہ گھر کے اندر کیسے پردہ کرنا ہے، گھر کے اندر جو لوگ محرم ہوتے ہیں جیسے بیٹا، جیسے باپ، جیسے بھائی، ان سے کیسے کتنا پردہ کرنا، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو پردہ زیادہ ہو جاتا ہے، چادر اوڑھنی ہے اور وہ بھی چادر بھی تھوڑی نیچی رہنی ہے۔ احزاب 63 اے محمد لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ احزاب 71 اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہارے کاموں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
احزاب 71 جس نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس نے زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ احزاب 72 بے شک ہم نے یعنی اللہ نے ایک خاص امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ اس آیت میں علماء اور مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ وہ امانت کے جو اللہ نے پہلے پہاڑوں اور آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کی اور انہوں نے اٹھانے سے اسے منع کر دیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ امانت کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ امانت تکالیف شرعیہ، یعنی وہ شرعی ذمہ داری، نماز، روزہ اور اسی طرح کے مثلا والدین کے ساتھ نیکی اور اس طرح کی جو چیزیں، یہ ساری کے ساری وہ امانت تھی۔ وہ لوگ نہیں تیار ہوئے لیکن انسان تیار ہوا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر امانت کا مطلب وہ کریٹیوٹی ہے کہ جو انسان میں پائی جاتی۔ اللہ خود کریٹر ہے، خالق ہے، اور اس نے ایک خلاقیت کا ایک عنصر، ایک نیچے لیول کی خلاقیت اس انسان کو دی ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں اس کے بعد نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ سبا۔ اس کی آیت 10 اور 11 کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے داؤد نامی پیغمبر کو اپنی طرف سے بڑا کرم عطا کیا تھا اور ان کی خاطر کہا تھا کہ اے پہاڑوں، تم ان کے ساتھ مل کر اچھی آواز میں میرا نام لیا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ مل کر اللہ کے ترانے گائیں یا قصیدے پڑھیں، اور اللہ نے داؤد کی خاطر لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ پھر ان سے کہا تھا کہ تم اس سے زرہ بناؤ اور اس کی کڑیوں کو آپس میں مناسب رکھو۔ کل ملا کر کے اللہ نے زرہ یعنی آرمر بنانا جناب داؤد کو سکھایا، اور پھر جناب داؤد نے دوسرے لوگوں کو سکھایا۔ اسی سے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کی ترقی میں چاہے وہ سائنٹیفک ترقی ہو، پیغمبروں کا بڑا ہاتھ ہے۔ سبا 12 سے 13 اور اللہ نے سلیمان نامی پیغمبر کے لیے ہوا کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا تھا۔ صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کا راستہ اور شام کے وقت اس کا چلنا بھی 1 مہینے کا راستہ ہوا کرتا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جنوں میں سے بھی ایسوں کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا تھا جو ان کے سامنے اپنے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ سلیمان جو چاہتے تھے وہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، جیسے بلند عمارتیں، مجسمے، حوض جیسے بڑے پیالے اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ یہ سارے کام وہ جنات کرتے تھے جناب سلیمان کے لیے۔ سبا آیت نمبر 14 پھر جب اللہ نے سلیمان کی موت کا حکم دیا تو کسی کو سلیمان کی موت کی خبر معلوم نہ ہوئی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کی چھڑی کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر گرے تو جنات کو ان کی موت کا پتہ چلا۔ یعنی کل ملا کر کے جنات اور دوسرے تمام مخلوقات جناب سلیمان کے تابع تھے، وہ ان کا کام کیا کرتے تھے، اور کام کرتے کرتے ایک دن جو ہے وہ سلیمان ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن جناب سلیمان چھڑی لیے ان کو دیکھ رہے تھے، تبھی ملک الموت نے آ کر کے ان کی روح قبض کر لی، اور سلیمان ویسے کے ویسے ہی چھڑی لیے کھڑے رہ گئے، گرے بھی نہیں۔ پھر ان کی چھڑی میں دیمک لگ گئی، دیمک کی وجہ سے چھڑی ٹوٹی، گری، تب جناب سلیمان زمین پر گرے، اور تب جنات کو پتا چلا کہ وہ مر چکے ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ سبا 15 سے 16 در حقیقت سبا نامی ملک میں رہنے والوں کے لیے ان کے وطن میں ہی نشانی موجود تھی، اور وہ اور کچھ نہیں بلکہ باغ تھے، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر بھی بڑا اچھا ہے اور تمہارا رب بھی بڑا بخشنے والا ہے۔ مگر ان لوگوں نے اللہ سے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی باندھ کا سیلاب، یہ جو باندھ ہوتا ہے جس سے دریا کو روکا جاتا ہے، باندھ کا سیلاب بھیج دیا، اور ان 2 باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جس میں بدمزہ پھل اور کچھ جھاؤ کے اور کچھ بیری کے پیڑ رہ گئے۔ جھاؤ بھی ایک بہت کڑوا پھل ہوتا ہے، اور بیر بھی کوئی خاص قیمتی پھل نہیں مانا جاتا۔ مطلب یہ کہ سبا ایک جگہ تھی، اور اس شہر کے رہنے والے چونکہ انہوں نے ناشکری کی اللہ کی،
تو اس لیے اللہ نے ان کے اوپر عذاب یہ بھیجا کہ دریا کے اوپر جو ڈیم بنا تھا وہ توڑ دیا، اور پھر آ کر کے وہ تمام باغوں کو، بستیوں کو تباہ کر کے چلا گیا پانی، اور بعد میں جو وہاں پر باغ اگے وہ جھاؤ کے اور بیری کے تھے کہ جن میں کوئی مزہ یا کوئی جن کی حیثیت نہیں تھی۔ سبا آیت نمبر 23، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے اس شخص کے جسے اللہ نے خود ہی سفارش کی اجازت دی ہو۔ کل ملا کر کے شفاعت کا حق اللہ جسے دے گا، سفارش کا حق جسے اللہ دے گا وہی سفارش کر سکے گا، ہر انسان سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہمارا یہ ماننا ہے روایات کی روشنی میں کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام، اس کے علاوہ شہداء اور اللہ کے بہت قریبی لوگ روز قیامت شفاعت کریں گے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 اور 33، 31 سے 33 کو لے رہے ہیں۔ قیامت کے دن کمزور لوگ اکڑنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم لوگ ضرور مومن ہوتے، یعنی اللہ کو ماننے والے ہوتے۔ پھر اکڑنے والے لوگ دبے کچلے یا کمزور لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے آنے کے بعد روکا تھا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ اور پھر کمزور لوگ اکڑنے والوں سے کہیں گے کہ یہ سب رات اور دن کی چالیں تھیں کہ جب تم لوگ ہم سے اللہ کا انکار کرنے اور بت کو اس کا ساتھی بنانے کے لیے کہتے تھے۔ کل ملا کر کے قیامت کے دن جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے۔ سبا آیت نمبر 34، اللہ نے جب بھی کسی بستی میں اپنا پیغمبر بھیجا تو ہمیشہ وہاں کے مالدار اور اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں نے ہی اس کا انکار کیا اور کہا تم جو بھی پیغام لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ پیسے، روپے، طاقت، شہرت رکھنے والے ہی لوگ انبیاء کے دشمن بنے اور مخالف بنے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیسہ، طاقت، شہرت، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اکڑ اور ہٹ دھرمی پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سبا آیت نمبر 39، لوگ جتنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ اس کی جگہ انہیں اور دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر مال کا لفظ نہیں آیا ہے، ما انفقتم کا لفظ آیا۔ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور تمہیں دیتا ہے۔ کل ملا کر کے ہم جتنا بھی چیریٹی میں دیتے ہیں یا صدقے میں دیتے ہیں یا حتیٰ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں جائز خرچے، تو ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور دے گا۔ سبا 40 سے 41، قیامت کے دن اللہ سارے کافروں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو ہی ہمارا آقا ہے، نہ کہ یہ لوگ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ انہی کو مانتے تھے۔ سبا 44، اے محمد ہم نے آپ سے پہلے کسی ڈرانے والے پیغمبر کو ان کے یعنی مکہ والوں کے پاس نہیں بھیجا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ ابھی اس سے ملتی جلتی آیت آگے آنے والی ہے۔ سبا 46، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بس ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو کر کے یا پھر اکیلے ہی، پھر تم لوگ غور و فکر کرو۔ کل ملا کر کے اگر ساری چیز کا نچوڑ پیغمبر کی تعلیمات کا کہا جائے تو وہ ایک چیز کیا تھی؟ وہ ایک چیز یہ ہے اس آیت میں لکھی کہ بس اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، یعنی نیک کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اکیلے چاہے دو کر کے، اور پھر غور و فکر کرو اس کائنات میں۔ سبا 49، اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سچائی آ گئی ہے اور جھوٹ نہ تو کوئی کام شروع کرتا ہے اور نہ ہی اسے پلٹاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورہ شروع ہو رہا جس کا نام ہے فاطر، اس کی آیت نمبر 1، اللہ نے ایسے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے جو 2، 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ عام طور سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ فرشتوں کے 2 پر ہوں گے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے 2 پر ہیں، جن کے 3 پر ہیں، جن کے 4 پر ہیں۔ فاطر آیت نمبر 6،
اے لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو بھی، وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو صرف اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ سب جہنمی بن جائیں۔ فاطر آیت نمبر 8، کیا وہ انسان جس کے سامنے اس کے برے کام کو سزا بنا کر پیش کیا گیا ہو، جس کے نتیجے میں وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگا ہو، اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو برائی کو برائی ہی سمجھتا ہو؟ فاطر آیت نمبر 10، جو انسان عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ ساری عزت کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ آیت پہلے بھی اس طرح کی گزر چکی کہ ہم جو ادھر ادھر عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، تو ہمیں لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اللہ کی خدمت میں لگنا چاہیے، وہیں سے عزت ہمیں عطا ہوگی۔ فاطر آیت نمبر 10، اچھی باتیں تو اللہ کی طرف خود ہی بلند ہوتی ہیں، مگر اچھے کام کو وہ اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی باتوں میں، اچھی باتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ ہاں، جو نیک کام ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، ان کو اللہ اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ فاطر آیت نمبر 13 سے 14، اے کافرو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کو پکارتے ہو وہ چھہارے کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے۔ چھہارا کیسا ہوتا؟ اس کی گٹھلی اور اس کے اوپر باریک جو جھلی ہوتی، اتنی طاقت بھی یہ جھوٹے خدا نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں بلاؤ گے تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ فاطر آیت نمبر 15، اے انسانو، تم تو اللہ کے سامنے فقیر ہو جبکہ وہ بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی اور حمید ہے۔ فاطر آیت نمبر 18، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت پہلے بھی اسی مفہوم کی کئی جگہ آ چکی قرآن میں کہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ روز قیامت کوئی نہیں اٹھائے گا۔ فاطر 19 سے 22، اور عقیدے کا اندھا آنکھ والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اندھیرا روشنی کے برابر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی سایہ دھوپ کے برابر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی زندہ لوگ مردہ لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ بڑی ہی دلچسپ آیت ہے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی، پیش کروں آپ کو کہ جو فلاسفرز ہیں، اسلامی فلاسفہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وجودی چیزیں ہیں بس وہی ایگزسٹ کرتی ہیں، غیر وجودی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مثال دوں میں آپ کو، جیسے اسی میں کہا جا رہا ہے کہ سایہ اور دھوپ، اصل میں دھوپ ہے یا روشنی ہوتی ہے، اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے، سایہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر دھوپ نہیں ہے وہ اپنے آپ سایہ ہوگا، جہاں دن نہیں ہے وہاں اپنے آپ رات ہوگی۔ تو اصل میں دن ہے کہ جو ایگزسٹنگ چیز ہے، یا نور ہے کہ جو ایگزسٹنگ چیز ہے۔ اسی طرح سے علم ہے کہ جو ایگزسٹنگ چیز ہے، جہل کوئی چیز نہیں ہوتی، علم کا نہ ہونا جہل کہلاتا ہے۔ فاطر آیت نمبر 24، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کی طرف سے کوئی سمجھانے والا نہ آیا ہو۔ فاطر، اے محمد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے اس نے پھل نکالے جو الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور لال گھاٹیاں ہیں۔ آج ڈسکوری چینل دیکھیں آپ تو آپ کو احساس ہوگا کہ سفید اور لال گھاٹیاں اس میں پہاڑوں میں کیسے ہیں، ان کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، اور بہت گہری کالی گھاٹیاں بھی ہیں، اور انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح کئی رنگ ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ فاطر آیت نمبر 28، اللہ کے بندوں میں صرف علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ خوف خدا بھی نہیں رکھتے۔ فاطر آیت نمبر 36 سے 37، اور جو لوگ کفر کریں گے یعنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے اللہ کے سچے دین کا انکار کریں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، پھر اس میں نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی، اور وہ لوگ جہنم میں چلا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم نیک کام کیا کریں گے، ان کاموں سے الگ ہٹ کر جو ہم کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت لینے والا نصیحت لے سکے؟ اور کیا تمہارے پاس سمجھانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ اب تو تم لوگ جہنم کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی اور مددگار نہیں ہوگا۔ فاطر آیت نمبر 41، اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے
تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں، اور اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہ ہوگا۔ زمین کو اور آسمان کو تھامنے کا مطلب ویسے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گریویٹیشنل فورسز، لیکن اور بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے جو آنے والی نسلیں شاید سمجھیں گی۔ فاطر 43 بری چال چلنے والوں کا بوجھ بری چال چلنے والے کا بوجھ اس کے چلنے والے پر ہی ہوتا ہے، یعنی جو انسان بری چال چلتا ہے اس کا گناہ بھی اسی کے ذمے ہوتا ہے۔ فاطر 44 کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ فاطر 45 اگر اللہ لوگوں کو ان کی بری حرکتوں پر فوراً گرفت میں لے لیتا تو اس زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ بچتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہیں ایک طے شدہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ جیسے ہی ہم گناہ کریں فوراً ہمیں سزا دے دے، اگر ایسا ہوتا تو ہم اب تک فنا ہو چکے ہوتے، مٹ چکے ہوتے۔ ہمیں تو اللہ مہلت دیتا ہے موت کے وقت تک کی۔ اس کے بعد دوسرا سورہ ہے، یعنی اس کے بعد والا سورہ یاسین آیت نمبر 6۔ حضرت محمد نے آ کر ایک ایسی قوم کو قیامت سے ڈرایا جس کے پاس پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یاسین آیت نمبر 11 حضرت محمد بھی صرف ان لوگوں کو سمجھا پاتے تھے جو نصیحت لینے کو تیار ہوتے تھے اور مہربان خدا کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے تھے۔ یعنی جو آدمی سچ بات ماننے کو تیار ہو اسی کو تو آپ سمجھا پائیں گے، اور جو اڑا ہو، ضدی ہو، ہٹ دھرمی دکھائے اسے تو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ یاسین 18 سے 19 جس بستی میں اللہ کے 3 پیغمبر یعنی کون کون؟ یوحنا، یونس اور شمعون آئے تھے، اس کے لوگوں نے کہا آپ لوگ ہمارے لیے منحوس ہیں کیونکہ آپ کے آنے سے سوکھا پڑ گیا۔ تو ان پیغمبروں نے جواب دیا تمہارا برا شگن تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، یہ سب سے بڑی منحوسیت ہے جس کی وجہ سے سوکھا پڑا ہے۔ یاسین آیت نمبر 20 سے 26 20 سے 26 جو شخص دوڑتا ہوا لوگوں کے پاس آیا جس کا نام کتابوں میں حبیب نجار لکھا ہے، جس نے لوگوں سے پیغمبروں کی بات ماننے کو کہا، وہ 3 پیغمبر جن کا ذکر گزرا ان کے بارے میں کہا کہ اے لوگوں ان کی بات مانو، اسے جیسے ہی شہید کیا گیا، لیکن لوگوں نے اس حبیب نجار کو جو دوڑتا ہوا آیا تھا اسے شہید کر دیا، مار ڈالا، وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ تم فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے معصومین علیہ السلام کی جنت پکی ہے، یا امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض کیسے فوراً جنت مل سکتی ہے۔ تو جواب ان کا یہ ہے کہ جب حبیب نجار کو سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ فوراً شہادت کے بعد جنت مل سکتی ہے تو پھر کربلا کے شہیدوں کو کیوں نہیں مل سکتی، تو پھر امام حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں مل سکتی، جبکہ وہ تو جگر گوشہ رسول تھے۔ یہیں تک بات کو ختم کرتا ہوں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 23واں پارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے التماس دعا کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔